حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی حکومت آگ پر، جن کی حکومت مٹی پر، جن کی حکومت پانی پر، جن کی حکومت ہوا پر. کتنی چیزیں گنی ہیں میں نے؟ آگ، مٹی، پانی، ہوا. آگ، مٹی، پانی، ہوا، یہ 4 چیزیں ہیں. بھائی ان پہ کون حکومت کرتا ہے؟ ان سے کوئی بات کر سکتا ہے؟ لیکن عمر ان سے بات کرتے ہیں. عمر اپنا حکم صادر کرتے ہیں، عمر اپنا حکم جاری کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر اپنے قصر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہیں. کسی نے آ کر خبر دی کہ ہررہ سے آگ نکلی ہے، گھروں کو جلاتی ہوئی آ رہی ہے اور گھر جو ہے جلتے جا رہے ہیں، بسم ہوتے جا رہے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو بجھانے کے لیے کیا انتظامات کرنے چاہیے؟ حضرت عمر تک جب خبر پہنچی، حضرت عمر کے کندھے پہ رومال اور چادر رکھی تھی، وہ چادر اتاری اور پوچھا تمیم داری قریب آؤ. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ قریب آئے، ان کے حوالے وہ چادر کی اور فرمایا کہ اس آگ کو جہاں سے نکلی ہے وہیں پہ داخل کر کے آ جاؤ. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور جیسے چابک ہوتا ہے، جیسے کوڑا ہوتا ہے، گئے اور اس آگ کو یوں مارتے جا رہے ہیں، ہنکاتے جا رہے ہیں. جہاں سے آگ نکلی تھی، جس غار سے آگ نکلی تھی، وہیں میں داخل ہو گئی ہے، وہیں پہ داخل ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ حضرت عمر کھڑے تھے، عمر کی حکومت مٹی پر، حضرت عمر کھڑے تھے، مدینے میں زلزلہ آیا. عمر کو غصہ آیا اور حضرت عمر فرمانے لگے تو میرے محبوب کے شہر میں ہلتی ہے، تجھ میں زلزلہ آتا ہے، کیا عمر نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا؟ اور کوڑا زور سے زمین پہ مارا، زمین تھم گئی، زمین رک گئی. حضرت عمر کی حکومت تو دیکھیں، آگ پہ حکومت کر رہے ہیں، مٹی پہ حکومت کر رہے ہیں اور اسی طرح ہوا پہ حکومت کر رہے ہیں. ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دیتے ہوئے اچانک خاموش ہوئے اور خاموش ہو کر فرمانے لگے یا ساریہ الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل. سارے لوگ بیٹھے ہوئے، مجمع بیٹھا ہوا حیران، تمام مسلمان حیران ہو گئے کہ امیر المؤمنین کو کیا ہو گیا ہے. یا ساریت الجبل، ساریہ تو یہاں پہ نہیں ہے، ساریہ تو جہاد پہ گئے ہوئے ہیں، ساریہ تو کسی لشکر کے امیر ہیں، کہیں آپ نے جہاد پہ روانہ کیا ہوا ہے. جب فارغ ہوئے پوچھا کہ آپ کہہ رہے تھے یا ساریہ الجبل، یہ کیا گفتگو ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے اللہ نے میرے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے، ساریہ مجھے نظر آئے. ساریہ کو میں نے دیکھا کہ دشمن پیچھے پہاڑ کی جانب سے حملہ کرنے لگا ہے، دشمن حملہ آور ہونے لگا ہے، تو اللہ نے میرے سامنے سے پردے ہٹا دیے تو میں نے آواز دی یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل. ساریہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے. لوگوں نے وقت نوٹ کر لیا، ٹائم نوٹ کر لیا. جب وہ واپس آئے ان سے کہا کہ بھئی یہ فلاں وقت تھا، فلاں ٹائم تھا، اس وقت یہ فلاں تاریخ تھی، تو یہ اس طرح کا کچھ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے؟ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہاں، ہم کھڑے تھے تو اچانک امیر المؤمنین کی آواز آئی یا ساریۃ الجبل، تو ہم پیچھے پہاڑ کی طرف گھومے، دشمن آ رہا تھا تو دشمن کے ہم نے ٹکڑے کر دیے، دشمن مغلوب ہو گیا اور ہم فاتح بن گئے. اتنے دور آواز کیسے پہنچی؟ اس دیوار کے پیچھے میں بغیر اسپیکر کی آواز نہیں پہنچا سکتا. لوگ کہتے ہیں نہ تار نہ انتظار. لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہ تار نہ انتظار. میں کہتا ہوں ذرا بوسٹر ہٹا کے دیکھو، پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا نہ تار نہ انتظار. پھر فون کریں گے ہیلو جی کیا کہہ رہے ہیں، وہ آواز نہیں آ رہی، یہ پھر چکر ہوں گے. لیکن نہ تار نہ انتظار، امیر المؤمنین آواز لگاتے ہیں اور کئی میل کے فاصلے پر اللہ جل شانہ عمر کی آواز کو حضرت ساریہ تک پہنچاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ عمر ہے، وہ عمر. قربان جائیں اس عمر کے قدموں پہ جو مٹی لگی ہے اس کے بھی قربان جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. عمر کی حکومت پانی پہ، عمر کا حکم پانی پہ چل رہا ہے. گورنر نے، مصر کے گورنر نے خط بھیجا کہ دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، اس میں پانی نہیں ہے. یہاں کے لوگوں کا عقیدہ ہے، یہاں کے لوگوں کی رسم ہے کہ جب یہ دریائے نیل خشک ہوتا ہے تو ایک خوبصورت لڑکی کو سجاتے ہیں، دلہن بناتے ہیں، دریائے نیل کے اندر پھینکتے ہیں تو پانی اوپر آ جاتا ہے. نے کہا امیر المؤمنین تک پیغام پہنچا کہ ان کے ہاں یہ رسم ہے. حضرت امیر المؤمنین اللہ اکبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
کہ اس لڑکی کا کیا قصور ہے، اسے دلہن بنایا جائے اور اسے جو ہے دریا کے اندر پھینکا جائے، اس کا قتل تم لوگوں نے کیسے جائز سمجھ لیا، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، پانی اوپر آ جاتا ہے، پانی نہیں ہوگا، یہ لوگ مر جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ پانی آئے گا، اللہ کے حکم سے آئے گا، اس کی وجہ سے کہ دریا خود پانی دیتا ہے، ایسا نہیں، پانی دینے والی ذات اللہ کی ہے، دریا میں پانی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے 2 خط لکھے، حضرت عمر نے تھوڑا سا بولے 2 خط لکھے، ایک خط گورنر کے نام لکھا اور ایک خط دریائے نیل کے نام لکھا، اور گورنر کو پیغام پہنچایا کہ یہ عمر بن خطاب کی طرف سے آپ کے لیے خط ہے، اور اس میں لکھا تھا کہ یہ جو رقعہ آپ کو میں بھیج رہا ہوں، یہ رقعہ لے کے جانا، یہ تعویذ لے کے جانا اور پانی میں ڈال دینا۔ ہائے ہائے، نہیں سمجھے آپ لوگ؟ یہ کاغذ کا ٹکڑا، آپ اسے عام کاغذ کا ٹکڑا نہ سمجھیں، اسے تعویذ سمجھ لیں۔ اسے کیا سمجھ لیں؟ تعویذ سمجھ لیں۔ گورنر کے پاس پہنچا اور وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر گئے اور اس دریا کی طرف پھینکا، اس کے اندر پھینکا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم تجھے لڑکی دینے والے نہیں، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے اور چل، اور تو ضرور چلے گا اللہ کے حکم سے۔ جیسے ہی پرچی پہنچی اور وہ دریائے نیل کا پانی بلندی پہ آیا، اتنا بلندی پہ آیا کہ پانی عروج پر پہنچا، اور آج تک دریائے نیل کی جو وہ بلندی ہے آج تک ختم نہیں ہوئی۔ تو عمر کی حکومت آگ پر، مٹی پر، ہوا پر، پانی پر، سب پہ حکومت کرنے والے عمر عمر عمر۔ اے یہ موضوع ایسا ہے کہ دل تو کرتے 1 گھنٹہ اور بولیں۔